بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جہاں پر اللہ محبت کی پینگیں بڑھانے کا حکم دیتا ہے، انما المؤمنون اخوہ کہتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مومن آپس میں محبت کرنے میں، شفقت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو وہ جسم بکھر چکے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو فرقہ بندی کی لعنت میں ہم نے دھکیلا ہوا ہے، اے بریلوی تے دیوبندی تے وہابی تے شیعہ، جناب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور عیسائی یہودی ان کی جب بات آتی ہے وہ خیر ہے جی، مبارکباد دو ان کی عید پر، خیر ہے جی، ان کو اپنا منشی رکھ لیا تو پھر کیا ہوا، اس کا دین اس کے ساتھ ہے، ہم نے اس کو اپنے ایک عہدہ دیا ہے، اپنے کاروبار میں حصے دار بنایا ہے، خیر ہے جناب، خیر ہے خیر ہے خیر ہے۔ یہ عیسائیوں یہودیوں کافروں کے بارے میں خیر ہے، اور آپس میں مسلمانوں کے بارے میں گریبان پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں قدورتیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا پڑا ہے، بیٹا باپ کا نافرمان بنا پڑا ہے، ماں باپ کی عزت نہیں ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے، ہمسایوں کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کی عزت کرنے کا پتہ نہیں ہے، علماء کے ادب کا پتہ نہیں ہے۔ یعنی آپس میں ہمارا یہ حال ہے کہ آپس میں مرتے پھر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور جب کافروں کی بات آتی خیر ہے جی کوئی نہیں، عیسائیوں کو عید مبارک کہہ دیا تو پھر کیا ہوا۔ اور بھائی وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، رحمان اور رحیم ہے، فعال لما یرید ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و صلوات کے بعد دو آیات خطبہ کے اندر میں نے پڑھی ہیں موضوع کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین حق یعنی دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک اس بات کا برا ہی منائے، خواہ مشرک ناپسند ہی کرے۔ اور دوسری سورہ اخلاص پڑھی ہے میں نے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ خود جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ آج 23 دسمبر ہے اور پرسوں آ رہا ہے 25 دسمبر، یعنی عیسائیوں کی عید کا دن، کرسمس ڈے۔ اور عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ اسی دن کو ایک جشن کے طور پر مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو، اسی لیے ایک دوسرے کو یہ میری کرسمس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب بعض نے کہا جی اللہ نے بیٹا جنا، حالانکہ میرے مطالعے کے مطابق یہ مطلب تو نہیں بنتا، انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب بنتا ہے۔ اس کا مطلب اصل میں ایک دوسرے کو وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو، اور انڈائریکٹلی اس کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ نے بیٹا جنا، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
تو एक दूसरे से सेलिब्रेट करते हैं, यानी मैरी क्रिसमस कह के या क्रिसमस डे मुबारक हो कह कर। तो ये एक दूसरे से वो ईसा अलैहिस्सलाम की यानी पैदाइश पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, जश्न का इजहार करते हैं। तो चूँकि उनका ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो इस लिहाज से आज का ये मौजू मैंने रखा है कि क्योंकि हमारे बाज़ जो है मुसलमान जो कि आज़ादाना सोच अब बड़ी आ गई ना, कोई नहीं जी खैर है, जिथे जड़ा लगा सही लगा, बस अपने मामला सही रखो, मिलजुल के रहो, कोई ईसाई है सिख है, प्यार मोहब्बतें बढ़ाओ एक दूसरे के साथ जहाँ वो चलो। हालांकि हम अपने दीन की तालीमात से ही बहुत ज़्यादा दूर हैं। हम जिस चीज़ में बाज़ औक़ात कोई कबाहत नहीं ना समझ रहे होते, कोई गल नहीं यार खैर है, ईसाइयों को उनकी ईद मुबारक कह दिया तो क्या हुआ, उनको मैरी क्रिसमस कह दिया तो क्या हुआ, उनको उनकी ईद की जो है वो मुबारकबाद दे दी तो फिर क्या हुआ, बैनर छपा देते हैं मोहल्लों में जी हमारे वो मसीही बरादरी हमारे साथ रहने वाले हैं। और मेरे भाई कम अज़ कम सबसे पहले आप अपने दीन की तालीम लें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या तालीमात इरशाद फरमाता है, अपने नबी के ज़रिए से उसने हमारी क्या जो है वो इस्लाह फरमाई है, क्या तरबियत फरमाई है। ये नहीं है कि सारे ही दीन ठीक हैं, कोई नहीं जो जिधर लगा लगा रहे, लेकिन आप मोहब्बत के रिश्ते कायम रखें, प्यार करें। ये यानी इमोशनल सी गुफ्तगू करके ना हम इस बात पर पर्दा डाल देते हैं और एक दूसरे को यानी ईसाइयों को मुबारकबाद देने के लिए ये रास्ता निकालते हैं। तो पहले दो टोक मैं ये बात कह दूँ, कतअन जायज़ नहीं है, कतअन जायज़ नहीं है ईसाइयों को उनकी ईद की मुबारकबाद देना, इस वजह से कि वो इस ईद को मनाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के जश्न के तौर पर। और ये जश्न वो क्यों मनाते हैं, इनके पीछे उनका अकीदा क्या है, वो सब के सामने वाज़े है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और इस दिन वो खुशी मनाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस दिन उनके बकौल ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जना है, यानी अल्लाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। हालांकि ये इस्लाम के बिल्कुल एक मुखालिफ जो है वो अकीदा है और इस्लाम इससे मना करता है। लिहाजा जब हम ये उन्हें कहते हैं कि आपको आपकी ईद का दिन मुबारक हो या क्रिसमस डे मुबारक हो या कुछ भी कह के, तो हम उनकी खुशी में एक तरह से उनको अप्रिशिएट करते हैं और इस गलत अकीदे के ऊपर उनको उभारते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, हम इस बात से खुश हैं आपकी ये ईद है और आप ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, आप इस दिन ईसा की पैदाइश हुई है, आप जश्न मनाते हैं, तो हम आपके साथ हैं। ये देखें हमने बैनर छपाए हैं, क्रिसमस डे ईसाइयों को उनकी ईद मुबारक हो, और हमारे हुकाम और हमारे बड़े बड़े जो हैं वो भी बल्कि बाकायदा तौर पर इनकी मजलिसों में शरीक होते हैं, इनकी इबादत गाहों में भी शरीक हो लिया जाता है और इसमें कोई हरज नहीं समझा जाता। तो इसलिए वाज़े रहे कि अगरचे इस्लाम किसी भी दीन को उनकी इबादत अदा करने से नहीं रोकता, यानी कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई बुद्ध मत है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, वो अपने अपने दायरे में रहकर अपनी अपनी इबादत करें, इस्लाम नहीं रोकता उनको कि वो अपने रसूमात अपनी इबादत सर अंजाम दें। लेकिन इस्लाम अपने मानने वालों को कतअन इजाज़त नहीं देता कि वो इस्लाम मुखालिफ नशिस्तें जो हैं, इस्लाम मुखालिफ अदवार जो हैं, इस्लाम मुखालिफ रसूमात जो हैं उनका हिस्सा बने। इस्लाम जहाँ पर गैर मुस्लिमों को उनकी इबादत करने से नहीं रोकता, वहाँ पर इस्लाम अपने मानने वालों को कतअन ये इजाज़त नहीं देता कि वो गैर मुस्लिमों की इन रसूमात का हिस्सा बने, वो गैर मुस्लिमों के गलत त्यौहार में उनके साथ शरीक हों, उनकी मजलिसों में जाएं, उनकी इबादत गाहों में जाएं और उन्हें गलत जो है वो जिस तरह ये क्रिसमस डे है तो इसकी मुबारकबाद दें, एक शिरकिया एक कुफरिया चीज़ की जो है वो हमायत करें, तायीद करें। इस्लाम इसकी भी मुसलमानों को इजाज़त नहीं देता। इस्लाम का वाज़े तौर पर ये बरमला ऐलान है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह एक है। क्योंकि मुशरिक अल्लाह फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाते थे, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाते थे,
اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے، تو مشرکوں نے اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے نا کہ مشرکوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو معبود ہم نے مقرر کیے ہیں، ان کا یہ تعارف ہے، ان کا یہ سلسلہ نسب ہے، آپ بھی اپنے رب کا کوئی سلسلہ نسب بیان کریں، آپ بھی اپنے رب کا ہمیں تعارف کروائیں، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادے کا نام کیا ہے، اس کا سلسلہ نسب کیا ہے، آپ بھی اپنے رب کا ذرا ہمیں تعارف تو کروائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا تعارف کروایا؟ یہ صورت ہی اللہ تعالیٰ نے جب یہ مشرکین نے مطالبہ کیا نا کہ اپنے رب کا تعارف کروائیں، ہمارے معبودوں کا تو تعارف آپ کے سامنے ہے، اپنے رب کا تعارف کروائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر پر یہ ایک چھوٹی سی 4 آیات پر مشتمل صورت نازل کر کے اپنا تعارف کروایا اس صورت میں، اور فرما دیا نبی آپ انہیں میرا تعارف ایسے کروائیں کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی دادا ہے، نہ اس کی کوئی پھپھی ہے، نہ خالہ ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ یکتا تنہا، وہ بادشاہ، وہ شہنشاہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی مطلب وہ کسی کا محتاج کسی اعتبار سے نہیں، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر آپ نبی واضح کر دیں لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، فرشتے تم اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اے عیسائیوں تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اے یہودیوں تم عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ وہ خود جنا گیا ہے۔ اے مشرکو تم پوچھتے ہو اپنے رب کا تعارف، تو اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ دادا ہے، وہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود بھی نہیں جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں ہے، وہ تنہا یکتا بادشاہ شہنشاہ ہے، وہ اکیلا ہی پوری سپر پاور ہے، اور تمام کائنات کا نظام چلانے والا وہ اکیلا ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہے، اور وہ حی ہے اور قیوم ہے، یعنی وہ خود سے زندہ ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور قیوم بھی ہے کہ وہ ساری مخلوقات زمین و آسمان کو تھامنے والا۔ قیوم کا کیا مطلب ہے؟ قائم کرنے والا، تھامنے والا، تو تمام مخلوقات کو تھامنے والا، تمام مخلوقات کو قائم کر رکھنے والا، ان کا نظام چلانے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ تو یہ ایک جامع اور مضبوط اور بڑا بہترین تعارف اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا تعارف کروایا ہے۔ تو یہ اصل میں بنیادی لڑائی اسلام اور کفر کی کیا تھی؟ توحید کی بنیاد پر۔ توحید ہی اسلام اور کفر کے اندر ایک جنگ ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اکیلا اللہ ہے، وہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہی ہر تمام نظام چلانے والا ہے، ہوائیں اس کے کنٹرول میں ہیں، بارشیں اس کے کنٹرول میں ہیں، اولادیں دینا اس کے کنٹرول میں ہے، نظام چلانا زمین و آسمان کا، یہ پہاڑوں، دریا، سمندروں کا، یہ سارا نظام چلانا یہ صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن اس کے برعکس مشرکین مکہ، ہواؤں کا خدا یہ ہے، بارش برسانے والے کا کنٹرول اس کے پاس ہے، اولادیں دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، مشکلوں میں کام آنے کا اختیار اس کے پاس ہے، یعنی وہ اللہ کے اختیارات کو تقسیم کرتے تھے، وہ اللہ کی پاور کو، اللہ کی طاقتوں کو تقسیم کرنے کے معترف تھے۔ لیکن مسلمان اس کے برعکس اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا اور جڑ سے شرک کو اکھاڑا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی طاقتوں کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ جب چاہے جو چاہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ پکڑنے پہ آئے اپنے نبی کو پکڑ لے، وہ چھوڑنے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہ گار کو چھوڑ دے، یعنی اس کے آگے کوئی اللہ مجبور نہیں ہے کسی کی محبت میں، یا اللہ تعالیٰ کسی کی پاور کے آگے مجبور ہو، نہیں، اللہ بادشاہ، اللہ شہنشاہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ساری مخلوقات اس کے محتاج ہیں، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی عام انسان ہے، سارے اس کے در کے محتاج ہیں، منگتے ہیں، فقیر ہیں، اللہ اکیلا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ تو یہ اسلام کی بنیادی ایک دعوت تھی اور اسی پر جو ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان لڑائی تھی۔
تو آج ہم اسی پر پردے ڈالیں اور یہ کہہ کر جی اسلام تو ادب کا حکم دیتا ہے، اسلام حسن اخلاق کا حکم دیتا ہے، اسلام پیار محبت کا درس دیتا ہے، تو ہم آپ کیسے کہتے ہیں جی عیسائیوں کی خوشی میں ہم انہیں مبارکباد بھی نہیں کہہ سکتے؟ تو بھائی پیچھے مین مقصد سمجھیں، اسلام اگرچہ جو ہے وہ صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، پیار محبت کا درس دیتا ہے، لیکن وہ دائرے ہیں نا، ایک حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، اس سے آپ بڑھیں گے۔ یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ اس دن میں کیوں مبارکباد نہیں دینی، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اس دن پیدا ہوئے ہیں، چونکہ وہ اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے طور پر مانتے ہیں اور بنیادی عقیدہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس لیے انہیں مبارکباد دینا جائز نہیں ہے کہ آپ اس میں ان کی تائید کرتے ہیں، ان کے غلط عقیدے کی انہیں حمایت کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے بیٹا ہونے کے معترف ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس دن ان کی جشن مناتے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، مبارک ہو عیسیٰ علیہ السلام آج پیدا ہوئے، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ تو یہ ایک پیچھے بیس ہے، اس وجہ سے ہم اس کی کچھ وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں اسلام ہمیں قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ہم عیسائیوں کو ان کی مبارکباد پیش کریں۔ یہ جملہ جو ہے نا اللہ کا بیٹا، یہ کچھ چھوٹا سا جملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے اسے سمجھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے یہ بات جو کی ہے نا کہ رحمان نے اولاد بنائی، فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے شک تم نے ایک بڑی بھاری بات کی ہے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کیا انہوں نے رحمان کی اولاد بنا دی ہے، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور رحمان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے۔ یعنی یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے کوئی نہیں، اتنی بات ہی کہتے ہیں نا جی بیٹا ہے اللہ کا عیسیٰ، تو اس میں کون سی اتنی، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، بھائی یہ اتنی بھاری بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، اس بات کی وجہ سے زمین پھٹ جائے، اس بات کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ یہ رحمان کی اولاد بنا رہے ہیں جو اکیلا یکتا بادشاہ ہے، بے نیاز ہے۔ تو یہ بڑی بھاری بات ہے۔ اور اسی طرح سورہ کہف میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بڑی بھاری بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں، یعنی رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ بڑی بھاری بات ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے زیادہ تکلیف دہ بات کو سن کر اس پر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی سب سے زیادہ اللہ تکلیف دہ باتیں سن کر، بھاری باتیں سن کر، بڑی باتیں سن کر صبر کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے والا نہیں ہے۔ اور وہ کیا تکلیف ہے، وہ کیا بڑی بات ہے، فرمایا انہم لیدعون لہ ولدا، بے شک یہ لوگ اس کی اولاد مقرر کرتے ہیں، وانہ لیعافیہم ویرزقہم، لیکن اس کے باوجود اللہ انہیں عافیت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ یعنی اس سے بڑا صبر کیا ہے کہ جو اللہ کو ایک قسم کی گالی دیتا ہے، وہ آگے آ رہی ہے حدیث، وہ بھی کہ اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ کی اولاد مقرر کرنا، یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، کوئی جناب والا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہا ہے، کوئی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا حصہ نور من نور اللہ کہہ کے بنا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ یعنی یہ لوگ اللہ کی ذات کو تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کیا کرتا ہے، انہیں صحت بھی دیتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے، انہیں سونے کا موقع بھی دیتا ہے، آرام کرنے کا موقع بھی دیتا ہے، انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے، وافر مقدار میں رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا صبر ہے کہ اللہ کے ساتھ
جو ہے وہ اس لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کریں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات پر صبر کرنے والا ہے۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ اللہ کی اولاد مقرر کی جاتی ہے تو ہم ان میں شریک بننے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں تراش کے اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ اتنی اہم بات ہے اللہ کی اولاد مقرر کرنے والی کہ اللہ رب العزت نے عیسائیوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے صرف اس بات پر کہ وہ اللہ کی اولاد مقرر کرتے ہیں۔ اور کہاں لکھا ہے؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے، جہاد کرو ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی صحیح طریقے کا ایمان۔ ویسے دعویٰ تو سب کا ہی ہے نا، دعویٰ سب کا ہی رہا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ ایمان صحیح طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے ایمان کے مطابق نہ ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، تب تک ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، تب تک کوئی عقیدہ اللہ کو قابل قبول ہے۔ تو اگرچہ وہ زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ فرمایا لڑو ان لوگوں سے، جہاد کرو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہ ان چیزوں کو حرام مانتے ہیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے اور اللہ کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو اپناتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنا نبی بھیجا، بتایا یہ چیزیں حرام ہے، یہ حلال ہے، پہلے تمہارے اگرچہ تم حلال سمجھ رہے ہو لیکن اب میں اللہ کا پیغمبر آیا ہوں اور یہ چیزیں حرام ٹھہراتا ہوں۔ لیکن عیسائیوں نے اور یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جو چیزیں پیارے نبی نے حرام ٹھہرائی تھی انہیں حرام نہیں مانتے تھے، جو حلال ٹھہرائی انہیں حلال نہیں سمجھتے تھے، پیارے نبی کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی، اے مسلمانوں، یہ جمع کا صیغہ، قاتلو، لڑو، اے تمام مسلمانوں تمہیں حکم ہے کہ لڑو ان لوگوں سے، جہاد کرو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، اپناتے ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی کون مراد ہیں؟ یہودی اور عیسائی، اہل کتاب مراد ہیں۔ اور فرمایا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک ان سے لڑو، جہاد کرو کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، تمہیں ٹیکس دیں، اور وہ حقیر بن کر رہیں، یعنی انہیں آزادانہ اور پروٹوکول والی زندگی جینے کا حق نہیں ہے، انہیں حقیر، اگر وہ اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، اسلام زبردستی نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ اس کے ماننے والے شان و شوکت کی زندگی گزاریں، نہ کہ اس کا انکار کرنے والے، اس کے دین کو قبول نہ کرنے والے۔ تو عیسائیوں یہودیوں کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ یا تو اسلام قبول کریں یا پھر جزیہ دے کر رہنا قبول کریں اور کم تر بن کر، حقیر بن کر دنیا میں رہنا قبول کریں۔ وقال، آگے پھر مزید فرمایا کہ وجہ کیا ہے، ایک اور چوتھی وجہ جو بیان، پیچھے بھی وجہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کی حرام چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، دین حق کو نہیں اپناتے، اس لیے ان سے لڑو۔ ایک اور وجہ کیا ہے، کیوں لڑنا ہے ان سے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے یہ کہا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے بھی ان سے لڑنا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے پہلے لوگوں یعنی مشرکوں کی مشابہت کر رہے ہیں بات کرنے میں، وہ بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود اللہ کی اولاد مقرر کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، اللہ انہیں مارے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں، کس طرف بہکے جا رہے ہیں؟ تو یہ میرے بھائی ان کے اس قول کی وجہ سے، اللہ کا بیٹا بنانے کی وجہ سے اللہ ان سے لڑنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ ان سے جہاد کرنے کا حکم۔ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ ہم ذاتی طور پر ڈائریکٹ ابھی جا کے پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیں، ایسی بات، یہ حکومت کا کام ہے،
کیونکہ ہمارے اسلام کہاں نافذ ہے. تو بہرحال یہ باتیں ہی اب رہ گئی ہیں نا ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے والی. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ خلافت کا نظام نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلامی حکومت نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ سیکھنے سکھانے تک تو ہمارا ایک فرض ہے اور ہم نے سیکھنا ہے. تو یہ حکم ہے کہ ہم یہودیوں سے, عیسائیوں سے, غیر مسلموں سے جہاد کریں, یہاں تک کہ یا تو اسلام قبول کریں یا جزیہ دے کر رہنا قبول کریں اسلامی حکومت میں, اور حقیر بن کر رہیں. یہ اللہ کا حکم ہے. تو بہرحال یہ آپ میری بات سن کے یہ نا اب جا کے عیسائیوں سے لڑنا شروع کر دیں یا یہودی کو نظر آئے تو اسے مارنا شروع کر دیں. یہ ایک اسلامی اگر حکومت ہوگی, ایک اسلامی حکمران ہوگا اور وہ اس بات پر کو جاری کرے گا, ایک قانون نافذ کرے گا, پھر یہ سارے معاملات ہوں گے. تو بہرحال میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں, ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے, ان کی عید آئی ہے تو چلو انہیں ان کی عید کی مبارکباد دے دی جائے. یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ ان کے اس عقیدے کی وجہ سے ان سے لڑنے کا حکم دے رہا ہے. انہیں ان کے عقیدے پر مبارکباد دینا تو بڑی دور کی بات ہے. انہیں ان کے جشن پر مبارکباد دینا, غلط عقیدے پر ان کے غلط مجالس میں شرکت کرنا, ان کا حصہ بننا, خوشی کا اظہار کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کو پروٹوکول دینا, یہ تو ایک بڑی دور کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس غلط عقیدے کی وجہ سے ان سے جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے, ان سے لڑنے کا حکم دیتا ہے. آگے آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ کس حد تک اجازت ہے ان کو ہم ان کی عیدوں پر مبارکباد دیتے پھریں, ان کے ساتھ کیک کاٹتے پھریں, ان کے ساتھ جناب ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے پھریں. بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کو قطعاً منع کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قطعاً طور پر عیسائیوں سے, یہودیوں سے دلی دوستیاں لگانے, غیر مسلم کوئی بھی ہے دلی دوستی, ویسے تعلقات ہو سکتے ہیں, تجارت ہو سکتی ہے, لین دین ہو سکتا ہے, میل جیل ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک ہو سکتا ہے, اگر ہم سائے رہتے ہیں ان کا خیال کیا جا سکتا ہے, ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے. یہ ساری علیحدہ باتیں ہیں, لیکن دلی محبتیں قائم کرنا, دوستی کی پینگیں بڑھانا, انہیں اپنا رازدار بنانا, انہیں اپنے عہدوں پر فائز کرنا, جیسا کہ بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے حکام بھی یہ کرتے ہیں. عیسائیوں کو, یہودیوں کو, قادیانیوں کو اور غیر مسلموں کو عہدوں پر فائز کر دیا جاتا ہے, مسلمانوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, اور جناب اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے رازدار بنے ہوئے ہیں اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ہم حقارت کی زندگی گزار رہے ہیں, ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں, کافر ہمارے اوپر مسلط ہیں. وجہ کیا ہے؟ دین کو نہیں سیکھا, اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی. اور جہاں پر اللہ محبت کی پینگیں بڑھانے کا حکم دیتا ہے, انما المؤمنون اخوہ کہتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور مومن آپس میں محبت کرنے میں, شفقت کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جسم کی مانند ہیں. تو وہ جسم بکھر چکے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو فرقہ بندی کی لعنت میں ہم نے دھکیلا ہوا ہے, اے بریلوی تے, اے دیوبندی تے, اے وہابی تے, اے شیعہ, جناب آپس میں لڑ رہے ہیں. اور عیسائی, یہودی, ان کی جب بات آتی ہے وہ خیر ہے جی, مبارکباد دو ان کی عید پر, خیر ہے جی, ان کو اپنا منشی رکھ لیا تو پھر کیا ہوا, اس کا دین اس کے ساتھ ہے, ہم نے اس کو اپنے ایک عہدہ دیا ہے, اپنے کاروبار میں حصے دار بنایا ہے, خیر ہے جناب, خیر ہے, خیر ہے, خیر ہے. یہ عیسائیوں, یہودیوں, کافروں کے بارے میں خیر ہے, اور آپس میں مسلمانوں کے بارے میں گریبان پکڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں, قدورتیں, بھائی بھائی کا دشمن بنا پڑا ہے, بیٹا باپ کا نافرمان بنا پڑا ہے, ماں باپ کی عزت نہیں ہے, ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے, ہمسایوں کے حقوق کا پتہ نہیں ہے, مسلمانوں کی عزت کرنے کا پتہ نہیں ہے, علماء کے ادب کا پتہ نہیں ہے. یعنی آپس میں ہمارا یہ حال ہے کہ آپس میں مرتے پھر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اور جب کافروں کی بات آتی, خیر ہے جی, کوئی نہیں, عیسائیوں کو عید مبارک کہہ دیا تو پھر کیا ہوا. اور بھائی کچھ ہوش کرو, کچھ عقل کرو, کچھ سمجھو دین کو, دین کی طرف آؤ, قرآن کو سینے سے لگاؤ, اللہ کے فرامین کو سمجھو, اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں, تعلیمات تم تک پہنچائی ہیں, انہیں سمجھنے کی کوشش کرو. جہاں پر اسلام رخصتیں دیتا ہے ان رخصتوں کو اپناؤ, جہاں پر اسلام پابندیاں لگاتا ہے وہ ان پابندیوں پر قائم رہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.